السلام علیکم یا علی مدد۔ دیکھیے صاحب، آپ کے اور میرے درمیان ایک فاصلہ تھا اور وہ تھا منبر کا، وہ میں نے ہٹا دیا۔ اب آپ کے اور میرے درمیان فاصلہ ہے، آپ سب بلا فصل کے ماننے والے ہیں۔ ذرا آگے تشریف لیں، بچوں کو ذرا ایک طرف کریں، سائڈ پہ ہو جاؤ بچوں، اٹھیں آپ، اٹھو بیٹا اٹھو یہاں سے، چلو ادھر سائڈ پہ، بیٹا اٹھو نا یہاں سے، ادھر چلو، آئے جائیں آگے تشریف لیں۔ ادھر تیری سمجھ نہیں آنا بس تھے آیا گنگا جی آ جائیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، آ جائیں تشریف لیں، تھوڑا سا ماحول دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات۔ قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل هم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما كنت متخذ المضلین عضدا صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت،
بابا جی بلند صلوات۔ صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول، اپنی زندگی کے بسر ہونے والے ایک ایک سانس کو مودت علی ابن ابی طالب میں معراج عبادت تسلیم کرنے والے میرے معظم مکرم سامعین، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 18 کی، سورہ الکہف کی آیت نمبر 50 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ صاحبان علم، صاحبان علاقہ، میرے شیعہ اور غیر شیعہ اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، میں نے اس آیت کو موضوع سخن اس لیے قرار دیا ہے کہ اللہ نے اس آیت میں تا قیام قیامت اس حقیقت کو زبان بے زبانی کے ساتھ اللہ، اسی لیے میں نے بچے ہٹائے تھے، اللہ نے اس آیت مبارکہ میں اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ قیامت تک کے لیے امت مصطفی کے ایک ایک کلمہ گو پر اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ مجھ اللہ کی نگاہ میں میرا ولی کون ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ارشاد خداوندی ہے، آیت کو میں شروع سے لے لیتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا۔ وَإِذْ قُلْنَا، میرے حبیب، میرے قریب، میرے محبوب، میرے مطلوب، میرے مقصود، میرے مصطفیٰ، میرے مجتبی، میرے یاسین، میرے مزمل، میرے مدثر، میرے طٰہٰ، میرے وہاں کے احمد، یہاں کے محمد، میرے وہاں کے درود پڑھیے گا سلام۔ میرے وہاں بیٹا ذرا توجہ میری طرف میرا چاند، میں نے روز روز نہیں آنا، یہ تو محمد و آل محمد کے ذکر کا وسیلہ ہے کہ آپ کے نورانی چہروں کی زیارت کر کے میں اپنی عبادت میں اضافہ کر رہا ہوں۔ درود پڑھیے گا سلام۔ وَإِذْ قُلْنَا، میرے حبیب وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے اس وقت کی کل موجودہ قوتوں سے کہا، وَإِذْ قُلْنَا، وہ وقت یاد کیجئے اللہ نے ہمارے رسول کو اس وقت میں واقع ہونے والا واقعہ سنایا نہیں، جو فرمائی صاحبانہ
خدا نے جو اس وقت واقعہ واقع ہوا تھا ہمارے رسول کو سنایا نہیں بلکہ یاد دلایا. اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہمیشہ یاد دلانے والا واقعہ اس کو یاد دلاتا ہے جس واقعہ کے واقع ہوتے وقت یاد دلانے والا بھی ہو اور جسے یاد دلا رہا ہے. او بیٹا اٹھو وہاں سے، اس بچے کو اٹھائیں گے یہاں سے. اٹھو بیٹا، شاباش شاباش بیٹا. جی اچھا چلو بیٹھو بیٹا، تمہاری سفارش ہو گئی ہے، بیٹھو. بابت بلند صلوات. بٹھا دیا جی. اچھا دراصل بات یہ ہے کہ جب بچے ادھر ادھر دیکھتے ہیں نا پھر تھوڑا سا خیال مبسوط ہو جاتا ہے. تو میں یہاں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہمارے رسول کو واقعہ سنایا نہیں بلکہ یاد دلایا. تو اللہ کا یاد دلانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ جب آدم نہ تھا محمد تھا. میرے حبیب وہ وقت یاد فرمائیے جب ہم نے اس وقت کی قوتوں سے کہا. میں نے یہاں ملائکہ کا ترجمہ فرشتہ نہیں کیا. اکثر ہمارے ہاں ترجموں میں ممبروں سے اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہی کیا جاتا ہے جب میں نے فرشتوں سے کہا. نہیں، اگر آپ میرے معظم مکرم سامعین شیعہ سنی حضرات اگر آپ یہاں ملائکہ کا ترجمہ فرشتہ کر دیں گے تو پھر آگے کیا چل رہی ہے آیت؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ. دیکھا نا، آپ سارے چپ کر گئے جتنے بیٹھے ہوئے. یعنی جب ہم نے اس وقت کی بیٹا سیٹ کر کے بیٹھ جاؤ بس ایک دفعہ سیٹ کر. بیٹھ نہیں سکتے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. جب ہم نے ادھر بیٹھ جا سیٹ کر کے. سر رہی میاں صاحبان تجھے کچھ نہیں کہتے بس بیٹھ جا. سٹیئر دی پین ٹوٹ گئی ہے. اچھا ٹوٹ گئی ہے تو پھر تو خود بیٹھ جا. جو ٹوٹ گیا ہے ٹوٹنے دے. درود پڑھے نہیں صلوات. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. جب ہم نے اس وقت کی موجودہ تمام قوتوں سے کہا کہ ہمارے بنائے ہوئے خلیفہ کے سامنے تعظیمی سجدہ کرنے کے لیے جھک جاؤ. فَسَجَدُوا. سب کے سب جھک گئے. اِلَّا ابلیس. سوائے ابلیس کے نہیں جھکا. کیوں نہیں جھکا؟ کانا من الجن. وہ قوم جنات میں سے تھا. اگر فرشتہ ترجمہ کرو گے پھر اسے تو حکم ہی نہیں ملا تھا. بابا جی بات سمجھ نہیں آئی میری؟ نہیں آئی نا سمجھ؟ چلو کوئی بات نہیں. اب میں اور آسان سے نہیں کر سکتا جو حضرات حیرت میں پڑ گئے ہیں. اگر آپ ملک کا معنی فرشتہ کریں گے، ملک کا معنی آپ کہیں گے کہ حکم تھا فرشتہ کو، تو کانا من الجن. تو آیت کہہ رہی ہے کہ عزازیل کون تھا، ابلیس کون تھا، شیطان کون تھا؟ وہ فرشتہ تو نہیں تھا، وہ تو جنات میں سے تھا. تو جب اس کو حکم ہی نہیں تھا تو پھر وہ سجدہ کیسے کرتا؟ لو ہاں بیٹا اگر پرابلم ہے تو میں سے سنبھال لو، کوئی بات نہیں. تو لو میں 3 کتابوں کے نام لے رہا ہوں. پہلی کتاب کا نام لغت کی کتاب لسان العرب. یہ شیعہ سنی کی نہیں ہے، جو بھی عربی پڑھتے ہیں سب کی ہے. پہلی کتاب کا نام لسان العرب. دوسری کتاب کا نام التحقیق. تیسری کتاب کا نام المنجد. کہ یہاں ملک کے جہاں اور معنی ہے وہاں ملک کا ایک معنی ہے قوت، قدرت. اللہ نے اس وقت کی تمام قوتوں کو حکم دیا کہ میرے بنائے ہوئے خلیفے کے سامنے جھک جاؤ تاکہ قیامت تک کے
فیصلہ ہو جائے کہ خلیفۃ اللہ موجودہ قوتوں میں سے کسی قوت کے سامنے جھکتا نہیں بلکہ انہیں جھکاتا ہے. سب کے سب جھک گئے الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ. اب اللہ فرما رہا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. اے اولاد آدم، اے فرزند آدم، بھلا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اور شیطان کی ذریت کو، شیطان کی اولاد کو اپنا ولی بناتے ہو. اولیاء، کیا تم شیطان کو اور شیطان کے چیلے چاٹوں کو مجھ اللہ کو چھوڑ کر اپنا ولی بناتے ہو؟ وہ تمہارے ولی کیسے ہو سکتی ہے؟ اب اللہ دو دلیلیں دے رہا ہے کہ وہ تمہارے ولی نہیں ہو سکتے. پہلی دلیل وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ تمہارے دشمن ہیں. وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، اور جو دشمن ہوتا ہے اس کا بدلہ بہت برا ہوتا ہے. تو تم اسے ولی کیسے بنا سکتے ہو؟ اب دو لفظوں میں بات دوں گا چونکہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یا اللہ تیری الوہیت کی قسم، ہم نے آج تک شیطان کو نہیں دیکھا. نہ اس کا ہمارا کبھی آمنا سامنا ہوا ہے، نہ کبھی لڑائی جھگڑا ہوا ہے، نہ ہاتھا پائی ہوئے ہیں ہم، تو وہ ہمارے دشمن کیسے بن گئے؟ تو فوراً جواب قدرت ملے گا گلفام، جو کسی معصوم باپ کا دشمن ہو، جو کسی کے معصوم باپ کا دشمن ہو وہ پوری اولاد کا دشمن ہوتا ہے. تو صاحبان ہارون آباد، بہاول نگر، صاحبان علاقہ جو چپ بزرگ بیٹھے ہیں وہ تو بیٹھے ہی ہیں، میں فکرہ دے کے چلے جاؤں گا. تو پتہ چل گیا کہ آدم ہے ہمارا ظاہری باپ، جسمانی باپ، جسدی باپ. تو جو جسدی باپ کا دشمن ہو جب وہ ہمارا ولی نہیں ہو سکتا تو رسول فرما رہے ہیں انا و علی ابا با ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے تو روحانی ایمانی باپ ہیں. تو جو علی کا دشمن ہو وہ ولی کہتے ہیں. ماشاءاللہ میں تو بڑا مایوس تھا کہ مجھے مولانا مظہر نے کہاں بھجوا دیا، لیکن نہیں، آپ کی سلامتی ہو. جس انداز میں آپ نے یہ چند کلمات لیے ہیں خدا آپ کو سلامتی دے. اور اسی طرح یہ گلستان محمد و آل محمد کے بعد ہمیشہ مسکراتے رہیں گے. تو یہاں پر ما اشہدتم، پہلی دلیل کیا ہے؟ وہ تمہارے دشمن ہیں، وہ تمہارے ولی نہیں. دوسری دلیل کیا ہے؟ ما اشہدتم خلق السماوات والارض، نہ تو میں نے شیطان کو اور شیطان کی اولاد کو زمینوں اور آسمانوں کے بنانے پر گواہ بنایا. دیکھیے جو لے سکتے ہیں وہ بولیں، جو نہیں لے سکتے ان کی مجبوری ہے. یعنی اللہ بتا رہا ہے ولی کون ہو سکتے ہیں. اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، نہ تو میں نے شیطان کو اور نہ ہی. اب بتائیں گی میں اس بچے کو کیا کہوں؟ لیکن ذرا آپ اندازہ لگائیں، اب ایک بچہ مٹھائی کھاتا اندر آ جائے تو میں اسے کیا کہوں گا؟ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض. آپ تجربہ لیجیے گا، چھوڑیے گا بچے کو، اسی لیے میں روکتا ہوں کہ نہ تو میں نے شیطان کو اور شیطان کی اولاد کو زمینوں اور آسمانوں کے بنانے پر گواہ بنایا. اب اگلا ترجمہ سنیے گا، وَلَا خَلْقَ
جب میں نے ان کے وجود بنائے تو میں نے ان کو ان کے وجودوں کے بنانے پر بھی گواہ نہیں بنایا۔ میرے عزیزوں، میرے بیٹوں، میرے بزرگوں، میرے شیعہ سنی اسلامی بھائیوں، یہاں سے ثابت ہو گیا کہ ہر بے خبر ولی نہیں ہوتا۔ ایک لفظ میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے اور سوا چند حضرات کے باقی خاموش ہو گئے ہیں۔ خدارا مجھے سوچ کے بتاؤ، جو اپنی خبر نہیں رکھتا وہ کائنات کی خبر کیسے رکھے گا؟ أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ، ہم نے ان کو زمینوں اور آسمانوں کے بنانے پر گواہ نہیں بنایا اور نہ ہی ان کے وجودوں کے بنانے پر ہم نے ان کو گواہ بنایا۔ تو آیت سے ثابت ہو گیا کہ ولی اللہ صرف اور صرف وہی ہو سکتا ہے جو آسمانوں سے بھی پہلے ہو، اور زمینوں سے بھی پہلے ہو۔ تو اب آؤ تلاش کرو وہ کون سی ذات مبارکہ ہے جو زمینوں سے بھی پہلے تھی اور آسمانوں سے بھی پہلے تھی۔ اب میں پھر آیت پڑھتا ہوں، اب میں پھر آپ کو قرآن کی طرف لے جاتا ہوں، میں پھر آیت پڑھتا ہوں اسی قصہ حضرت آدم اور ابلیس کے متعلق۔ اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے، اب جس سورہ کی میں آیت پڑھ رہا ہوں وہ سورہ سواد ہے، میں وہاں سے لے کر آیات پڑھ رہا ہوں۔ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ۔ آپ سب کی سلامتی ہو جو لے رہے ہیں۔ میرے حبیب وہی فکرے ہیں، یاد کر۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، وہ وقت یاد کر جب تیرے رب نے کل قوتوں سے کہا تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب تیرے رب نے کل قوتوں سے کہا تھا إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، میں کھنکھناتی مٹی سے ایک بشر خلق کرنے والا ہوں، لیکن جب میں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس بشر کے ڈھانچے کو بنا لوں، سنوار لوں، نو کو پلک درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، بس اسی وقت ادھر اس میں روح آئے، ادھر اسی وقت تم سجدہ کرنا۔ اب یہاں میں دو فکریں دوں گا فکری طور پر، شاید کچھ آباد نہ لے سکے، میں ان سے معذرت خواہ ہوں، جو لے سکتے ہیں میں ان سے پوری توقع رکھتا ہوں۔ اللہ نے آدم کا ڈھانچہ پہلے بنا لیا، لیکن سجدہ ڈھانچے کا نہیں کروایا، سجدہ تب کروایا جب ڈھانچے میں روح آ گئی۔ اللہ نے کعبے کا ڈھانچہ پہلے بنوا لیا، سجدہ تب کرایا جب 30 عام الفیل 13
इसको बना दूं, संभाल दूं। अब मैं फिर एक बच्चों देखो, जो मैट्रिक पास हो ना वो मेरी बात की तवज्जो करो। जो अंडर मैट्रिक हो वो तो गरीब ले नहीं सकते, जो ले सकते हो वो लो। मैंने हर रोज नहीं आना। वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। जैसे मैं इसमें रूह फूंकूं, तुम सजदा करने के लिए झुक जाना। सजदा किन्हों ने करना है? कुल कुव्वतों ने। कुल कुव्वतों में कौन है? फरिश्ते भी शामिल। जब फरिश्ते शामिल हैं तो आदम को सजदा करते वक्त फरिश्ते बाइल्म थे या नहीं थे? गुलफाम साहब आप आते नहीं, दावत देते। अभी जाफर भाई भी गिला दे रहे थे बहावत नगर के लिए, आप आते नहीं हमारे पास। जरा मेरी सिर्फ बातें होती हैं, मैं रुकता नहीं, मैं सिर्फ गुजर जाता हूँ। जब अल्लाह ने कुल कुव्वतों से और फरिश्तों से आदम का सजदा करवाया, उस वक्त मला फरिश्ते यानी के बाइल्म थे या नहीं थे? थे ना। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा था इन्नी आलमु माला तालमु, मैं वो जानता हूं तो तुम नहीं जानते। इसका मकसद है जानते थे लेकिन वो नहीं जानते थे। तो पता चल गया ना कि उस वक्त फरिश्ते जब हुक्म मिला था बाइल्म थे। अब जी बड़ी बारीक बात है, बड़ी लतीफ बात है। बड़े बड़े इज्तिमा में ये बात लेते वक्त कुछ लोग घबरा जाते हैं, और आप जानते हैं मेरा माहौल खिताबत क्या है। लेकिन नहीं, आपने जिस अंदाज में लिया है बड़े हौसले के साथ मैं ये कलिमात अदा कर रहा हूं। जब फरिश्ते जो इल्म रखते हैं, जिसके सामने झुक रहे हैं, आया वो बाइल्म था या नहीं था? घंटा सवा घंटा बड़े आराम से पढ़ूंगा, जल्दी में कोई बात छोड़ूंगा नहीं। जो देना है घंटे में सवा घंटे में दे दूंगा। यानी क्या देखे ना, क्या फिक्रे क्या है अरबी के कि जैसे वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जैसे मैं इसमें अपनी रूह फूंकूं। अल्लाह ने कभी हमारी रूह को अपनी रूह नहीं कहा। खलीफतुल्लाह सिर्फ कोई हो सकता है जिसकी रूह अल्लाह की रूह कहवा सके। अब जो मैं बात देने लगा हूं बड़ी प्यारी बात है बच्चों, आपने लेनी है, बुजुर्ग तो खैर ले ही रहे हैं। वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जैसे मैं इसमें अपनी रूह फूंकूं, फ़क़अू लहू साजिदीन। चलो जी पहले फा पे रुकते हैं। फा बस उसी बात, जैसे मैं इसमें अपनी रूह फूंकूं। फा अरबी जबान का इल्म नाहव में, सयूती में हमें जो बात पढ़ाई जाती है उसमें यही है कि फा जो है ना, ये हुरूफ़ आतिफा में से एक हर्फ़ अत्फ़ है। जा ज़ैदुन व अमरुन, आया ज़ैद और अम्र, तो वाव हर्फ़े अत्फ़ है जो ज़ैद के आने के बाद अम्र के आने को साबित कर रही है। लेकिन कब आया, कितनी देर बाद आया, बस वो बता रही है कि आया। जा ज़ैदुन सुम्मा अम्रुन, आया ज़ैद सुम्मा ने बता दिया कि ज़ैद के बाद अम्र आया, लेकिन बड़ी देर के बाद आया। जा ज़ैदुन फ़ अम्र, इधर ज़ैद आया फ़, बस उसी वक्त बगैर फासले के, बगैर तस्खीर, बिना फसल अम्र आ गया। तो हमेशा अरबी जबान का नाहव के एतबार से कायदा है कि जब अरबी इबारत के दरमियान फा आ जाए तो फा का काम है फासला हटाना, बिना फसल मनवाना। तो मैदान गदीर में रसूल ने क्या कहा, मन कुल तो माला हो फा।
پر بھی بات بازی ہو گئی ہے. قبلہ صاحب یعنی ایک بار پھر جملہ ایک بار. اچھا جی میں پھر آج کرتا ہوں. دیکھیں نا میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہم سے سوال ہوتا ہے چونکہ ٹائم انہوں نے نہیں رکھا میں تو بہت جلدی آ گیا تھا. ہم پر سوال ہوتا ہے جی مانے علی کو رسول کے بعد خلیفہ بلا فصل جو مانتے ہیں بھئی جو منوا رہا ہے اسے کچھ نہیں کہتے. کہتے ہیں جی رسول نے بلا فصل نہیں منوایا. رسول نے تو صرف یہی فرمایا من کنت مولا ہو فہد علی المولا اور اللہ کے بندو یہی فا تو منوا رہا ہے. اچھا میں آپ نے فرمایا تو میں اور وضاحت کرتا ہوں. بے عصا قد حجر موسیٰ نے اپنا عصا پتھر پہ مارا ادھر مارا ادھر اٹھایا فن فجرت اٹھایا فن فجرت بس اسی وقت فوراً بلا تاخیر بلا فصل پتھر کے سینے سے 12 چشمے جاری ہو گئے. تو فا جب عربی عبارت کے درمیان آ جائے تو فا کا کام ہے فاصلہ ہٹانا بلا فصل منوانا. رسول میدان غدیر میں منوا رہے ہیں کہ من کنت مولا ہو فا. آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں بات صاحب سلامت رہے آباد رہے. اب یہاں جو میں دینا چاہتا تھا وہ یہ ہے ایک ہے سجدہ کرنے والے ایک ہے خلیفۃ اللہ جسے سجدہ ہو رہا جو کر رہے ہیں ان قوتوں میں فرشتے بھی ہیں. تو آیا فرشتے اس دوستوں بیٹوں بھائیوں بزرگوں یہ بات بڑی لطیف ہے اور یہ لینے کی قابل ہے. اللہ کرے میں صحیح دے سکوں. جو فرشتے سجدہ کر رہے ہیں وہ باعلم ہے. اب جس کو سجدہ کر رہے ہیں یعنی حضرت آدم آیا وہ باعلم ہے یا نہیں ہے؟ اگر کہتے ہو بے شک ہے تو علم تو دیا جاتا ہے آنکھوں سے پڑھ کر کانوں سے سن کر. علم تو حاصل ہوتا ہے آنکھوں سے پڑھ کر کانوں سے سن کر زبان سے رٹ کر ہاتھ سے لکھ کر. آدم نے کب آنکھوں سے پڑھا تھا؟ آدم نے کب کانوں سے سنا تھا؟ آدم نے کب زبان سے رٹا لگایا تھا؟ تو آپ کہیں گے گلفام صاحب یہ آنکھوں سے پڑھنے کی شرط یہ کانوں سے سننے کی شرط یہ زبان سے یاد کرنے کی شرط یہ ہاتھوں سے لکھ کر حافظے کو دینے کی شرط ان کے لیے ہے جن کا علم کسبی ہوتا ہے. آپ نے بھی نہیں لیا. یہ ان کے لیے ہوتا ہے جن کا علم کسبی ہوتا ہے. ہم سب کا علم کسبی ہے. اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اے حضرت بشر ہم نے جب تجھے مادر کے پلتوں میں تاریخ سے اس عالم کے ساحل روشن کے ساتھ ہم قنار کیا یعنی جب تو ظرف مادر سے اس عالم کے سینے پر آیا تو تیری علمی حالت کیا تھی؟ لا تعلمون شیئا. بالکل انپڑھ تھا جاہل مطلق تھا. اتنا بڑا جاہل تو تھا کہ تجھے یہ بھی علم نہیں تھا کہ میری ماں کے وجود میں میرا مرکز غذا کہاں ہے. تو جو ایسا ہوتا ہے نا
جو بالکل کوڑا ان پڑھ ہوتا ہے، جو جاہل پیدا ہوتا ہے، اس کا علم باہمی نہیں ہوتا، اس کا علم کسبی ہوتا ہے. کچھ ماں سے لیا، کچھ معاشرے سے لیا، کچھ پرائمری اسکول سے لیا، پھر ہائی اسکول چلا گیا، پھر کالج میں پہنچ گیا، ایف اے کلیئر کیا، بی اے کر گیا، پھر ماسٹر ڈگری میں مصروف ہو گیا، پھر وہ پی ایچ ڈی کرنے لگ گیا، اب وہ فلسفی بن گیا، منطقی بن گیا، لائر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، سیاستدان بن گیا تھا نہیں. وہ سب کچھ حضور بولنا پڑے گا تھوڑا تھوڑا، کیونکہ کچھ بابے نہیں بول رہے، تو وہ بن گیا تھا نہیں. کیوں بن گیا؟ اس لیے کہ سینے، حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں آج کل تو خیر کم رواج ہے، ہمارے زمانے میں بڑا رواج ہوتا تھا. ضرور بتائیں گے کہ بچے کے لیے پہلے کوشش کی جاتی تھی کہ اسے قرآن حفظ کرائیں، اور پھر اس کو پرائمری اسکول بٹھایا جاتا تھا. تو کچھ بچے ذہین ہوتے تھے، وہ 4 سالوں میں، 5 سالوں میں، 3 سالوں میں قرآن حفظ کر جاتے تھے، اور کچھ بچے ایسے بھی ہوتے تھے جو 40 سال میں ایک سورت بھی یاد نہیں. دلیل ہے کہ سینے میں قرآن لے کے نہیں آیا. دیکھا نا میں آپ کو کہاں لے گئے، آپ چپ کر گئے، آپ بھی چپ کر گئے. اس کا حافظ بن جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سینے میں قرآن لے کے نہیں آیا. بڑا مایا ناز وقت کا حافظ تھا، 1 لاکھ روپیہ قرآن سنانے کا لیتا تھا، 3 گھنٹے میں قرآن سنا دیتا تھا. اب ہو گیا مر. جب مر گیا ہم اس کے عقیدت مند اس کے سرانے کھڑے ہوئے. ہم نے کہا حافظ صاحب جتنا آپ کو نذرانہ پہلے دیتے تھے اس سے 10 گنا زیادہ دیں گے، ایک سورت سنا دو. اب پھر نہیں سناتا. اچھا حضور سورت نہیں سناتے، 10 آیات سنا دو. 10 نہیں سناتے، 1 سنا دو. 1 نہیں سناتے، جن سنا دو. آپ جیسا کوئی مہربان سیانہ قریب کھڑا تھا، اس نے شانہ ہلا کر کہا بابا یہ کہاں سنائے گا، یہ تو مر گیا. اچھا مر گیا؟ ہاں مر گیا. یہ نہ سینے میں قرآن لے کے آیا اور نہ سینے میں قرآن لے کے گیا. تو اب ایک فکرہ اور دے رہا ہوں. لفظ ہے 2، ایک ہے حافظ، ایک ہے حافظ، ایک ہے وارث. ابھی نہیں پہنچے. ایک ہے حافظ، ایک ہے وارث. ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا. پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا ہے، اصطفا سے مصطفیٰ، اجتبا سے مجتبا، ارتضا سے مرتضی. ہم نے جن بندوں کو، اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا ہے، ہم نے ان کو کتاب کا وارث بنا دیا. تو حافظ ہونا اور بات ہے، وارث ہونا اور بات ہے. حافظ مرنے کے بعد قرآن کی 1 آیت نہیں سنا سکتا، لیکن وارث نیزے کی نوک پر قرآن سنا کے بنوا رہا ہے کہ حافظار ہے وارث. تو نہیں نا مجھے معاف رکھنا، میں ادھر طرف کم دیکھتا ہوں. تو بات دراصل یہ ہے، ایک ہے علم کسبی اور ایک ہے علم وحبی. چلو جی آپ نے بہت ساتھ دیا ہے، خدا آپ کو سلامتی دے. میں اس کی ذرا اور وضاحت کرتا ہوں. علم کسبی میں اور علم وحبی میں فرق کیا ہے؟ جو زبان رسالت سے سن کر علم حاصل کیا جائے وہ کسبی ہے.
میرے فکرے پہ پہنچ جاتے، میں نہ پڑھتا اور آپ پہنچ جاتے۔ جو زبان رسالت سے سن کر علم حاصل کیا جائے وہ تسبیح ہے، اور جو زبان رسالت چوس کر کیا جائے وہ کسبی ہوتا ہے، اور جو زبان رسالت چوس کر علم حاصل کیا جائے وہ وہابی ہوتا ہے۔ جب حضرت علی نے خطبہ پڑھتے ہوئے مسجد کوفہ میں کہا تھا، کتاب کا نام سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جلد نمبر 2، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، مطبوعہ بیروت لبنان۔ علی نے ارشاد فرمایا تھا، ایھا الناس واللہ لو شئتم ان اخبر کل رجل منکم بمخرجہ ومولجہ وجمیع شانہ، اگر میں علی چاہوں تو میں تم میں سے ہر ایک کو بتا سکتا ہوں کہ اس کا آغاز کہاں سے ہے اور انجام کہاں۔ لیکن جیو سلامت رہو، اس کی ابتدا کہاں سے ہے اور اس کی انتہا کہاں سے ہے۔ واللہ لو شئت ان اخبر کل رجل منکم بمخرجہ ومولجہ وجمیع شانہ، صرف اتنا نہیں بلکہ قیامت تک جتنے حالات گزرنے والے ہیں میں علی بتا سکتا ہوں، لیکن میں بتاتا نہیں۔ بتا سکتا ہوں، میں بتاتا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا مولا کیوں نہیں بتاتے؟ فرماتے ہیں ولیکن اخاف ان تکفروا فی امر رسول اللہ، اگر میں نے اپنا مقام بتا دیا تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم میرے فضائل میں گم ہو کر میرے رسول کو نہ بھلا دو۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں ہم نعرے لگا لگا کے تھک گئے ہیں، یہ ہمارا تم پر احسان ہے کہ صبح 9 بجے سے نعرے لگا رہے ہیں، اور ہم نہیں میرے بچوں، نہیں میرے بھائیوں، یہ تمہارا علی پہ احسان نہیں، یہ علی کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے تمہاری زبانوں کو اپنا نام لینے کے قابل بنا دیا۔ اب نعرہ لگا تو جب حضرت علی نے ممبر پر بیٹھ کر دعویٰ کیا، ان بین جبین علومان کالبحار الظواہر، لوگوں مجھے علی کے دونوں پہلوؤں کے درمیان گوشت نہیں، خون نہیں، آنکھیاں نہیں، بلکہ میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان علم کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر۔ چاہتے ہو پوچھ لو، میں آسمانوں کی نسبت، زمینوں کی نسبت آسمانوں کے راستے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا۔ میرے جو چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، جنہیں جلدی تھی وہ تو خیر چلے گئے، جو نظر آ رہے ہیں یہ جانتے ہیں، ساسا بن سوہان بہت بڑا اس زمانے کا فلسفی ممبر کے سامنے سے اٹھ کر کھڑا ہوا، ہاتھ باندھ کر کہتا ہے مولا جی کیا یہ بتائیں گے کہ یہ علم آپ نے لیا کہاں سے؟ کیا آپ سن لیں گے کہ علی نے جواب کیا دیا؟ جب ساسا نے پوچھا مولا یہ علم لیا کہاں سے؟ اللہ اکبر، لسان اللہ زبان کے ساتھ علی فرماتے ایھا الناس ھذا لعاب رسول اللہ۔
رسالت سے سن کر علم حاصل کیا اس کا علم کسبی ہے، جس نے زبان رسالت چوس کر علم حاصل کیا اس کا علم بابی ہے، جو دست پیغمبر پر چھکا اس کا علم کسبی ہے۔ مجھے آپ وقت دیتے، میں آئی قسمت سے گیا تھا، نہیں آپ دیکھیں نا، لوگوں نے جانا بھی ہے، جو دست رسالت پہ جھکا اس کا علم کسبی ہے، اور جو دست رسالت میں پلا بچوں اب میں فکرہ دے رہا ہوں، اب آپ نے میل کے نعرہ لگانا ہے، اگر فکرہ سمجھ میں آ جائے، نہ آ جائے تو پھر باقی لگا لیں گے۔ جو نقش قدم نبوت پر آنکھوں کو بلتا رہا اس کا علم کسبی ہے، اور جو نقش رسالت پر رکھ کر بتوں کو توڑتا رہا جو دروازے پہ رکتا رہا میں کسی فکرے کی وضاحت نہیں کر رہا، ورنہ 10 دن محرم کے ایک فکرے پہ گزر جاتے ہیں۔ جو دروازے رسول پہ رکتا رہا اس کا علم کسبی ہے، جو چادر میں نظر آیا ہارون آباد اور بہاون نگر اور دکن کے علاقے کے میرے معظم مکرم سامعین، آپ نے لاہور سے کم مجھے نہیں سنا، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ جس انداز میں آپ سن رہے ہیں میری تمام مایوسیاں آپ نے ایک ہی کلمے میں دور کر دی تھی۔ میں یہاں ایک فکرہ دینا چاہتا ہوں، لفظ ہے دو، میری طرف دیکھیے گا، یہ میم کے نیچے زے، پھر نون پر شد، پھر یہ بنتا ہے منی، یہ ہے ایک۔ اب دوسرے پہ توجہ کیجئے گا، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اب دوسرے پہ توجہ کیجئے گا، یہ ہے این پر ہے زبر، پھر ہے نون پہ ہے شد، پھر ہے یہ، اب یہ بنتا ہے انی۔ چلے گا کہ کون ماں کی گود سے سن رہا ہے۔ میں نے لفظ باجی بڑی مہربانی، میں نے لفظ ایک ہے منی، ایک ہے انی۔ منی اور انی میں فرق کیا ہے؟ علی منی، وانا من ہو، علی جو نہ سمجھے نا، داد نہ دے نا، قریب والا تقریر کے بعد اسے پھر سمجھا دے۔ علی منی وانا من ہو، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ ماننا پڑے گا جیسے رسول معصوم، جیسے علی معصوم، جب ہے ہی معصوم تو پھر 10 سال بتوں کو کیسے بھولتا رہا؟ علی منی وانا من ہو، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، ایک منی۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ میں سے ہے۔ اگر اجازت دو تو 2 منٹ اور لے لیں۔ فاطمہ مجھ میں سے ہے، جب فاطمہ رسول میں سے ہے تو رسول کیا ہونا ہے؟ یہ ہے اہل سنت کی کتاب، شناعت المودت۔ حضرت علامہ
سلیمان کندوزی حنفی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ جو فرما رہا ہے قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، کہ نصارہ سے کہتے کہ اگر رحمان کے لیے کوئی بیٹا ہوتا تو وہ عیسیٰ بن مریم نہ ہوتا. فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اللہ کا پہلا عبادت گزار میں ہوں. تو یا رسول اللہ، اللہ کی پہلی مخلوق کون سی ہے؟ اب ساتھ میرے ساتھ رہیے گا، بالکل میرے ساتھ رہیے گا. جو نہیں رہ سکتے میں وہ چہرے پہچان چکا ہوں، جو میں 1953 سے پڑھ رہا، میں دیکھ لیتا ہوں کون بول سکتا ہے کون نہیں بول سکتا. تو اب یہاں پر رسول پاک نے ارشاد فرمایا اول ما، نہیں بابا جی کہہ دیں، صاحب کہہ دیں، انہیں لے جانا ہے نا ان کو تو لے جائیں. شاباش، واہ جی واہ، اسی طرح آپ بھی کون ہو گئے، درود پڑھیں سلام. چلو اب تسلی سے بیٹھو، اگر جانا ہے تو بے شک چلے گا. تو یہاں پر رسول پاک نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ العقل. حوالہ میں دے چکا اول ما خلق اللہ العقل. اللہ نے سب سے پہلے جسے خلق کیا ہے وہ میری عقل ہے. یا رسول اللہ، کیا اللہ کی پہلی مخلوق عقل ہے؟ فرمایا اول ما خلق اللہ القلم. اللہ نے سب سے پہلے جسے خلق کیا ہے وہ قلم ہے. مولا کیا پہلی مخلوق قلم ہے؟ فرمایا اول ما خلق اللہ اللوح. کتاب یا ناب المبدل لوح، اللہ نے سب سے پہلے جسے خلق کیا ہے وہ لوح ہے. مولا پھر پہلی مخلوق لوح ہے. فرمایا اول ما خلق اللہ النور. اللہ نے جسے سب سے پہلے خلق کیا ہے وہ میرا نور ہے. مولا آپ کا نور ہے. فرمایا اول ما خلق اللہ روحی. اللہ نے جسے سب سے پہلے خلق کیا ہے وہ میری روح ہے. صحابہ درج کر کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر ہم پہلی مخلوق کسے مانے؟ عقل کو مانے، قلم کو مانے، لوح کو مانے، روح کو مانے، نور کو مانے؟ اب فکرہ لیجئے گا جو لے سکتے ہو. آپ فرماتے ہیں میرے صحابیوں، ان تمام کی حقیقت واحدہ کا نام محمد. اب آؤ گلفام کے ان فکروں پر جن کی خاطر میں نے یہ حدیث پڑھی ہے. تو رسول کیا ہے؟ عقل کل. رک گیا 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ میں یہی فکر کہوں گا. رسول کیا ہے؟ حدیث کے مطابق عقل کل. فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ تو بذت منی، فاطمہ مجھ میں سے. دوستو، بھائیو، عزیزو، ذرا مشکل باتیں بھی لے لیا کرو. فاطمہ کون ہے؟ مجھ میں سے ہے. تو رسول کون ہے؟ عقل کل ہے. بھلا عقل کل کے سوچ جو کہ عقل کل ہے، ناقص العقل کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ مسالے سے بھول گئی؟ یہ نعرہ نہیں لگاؤ گے، چپ کر کے بیٹھے رہو. فاطمہ مجھ میں سے ہے. صرف فاطمہ مجھ میں سے نہیں، الحسن حسن اور حسین مجھ میں سے ہے اور میں ان میں سے ہوں. معلوم ہوا علی، فاطمہ، حسن، حسین منی والے، منی والے. معلوم ہوا حضرت علی، سیدہ حسن، حسین منی والے. تو جو منی والے ہیں ان کا علم باقی ہے، اور جو انی والے ہیں
جو بچے ابھی نہیں بولے میں دیکھ رہا تھا، چلو میں ان کے لیے آسان کر دیتا ہوں. ایک ہے صلوات والے، ایک ہے زکات والے. نہیں بولے میں دیکھ رہا تھا. ایک ہے صلوات والے، ایک ہے زکات والے، ایک ہے صدقے والے، ایک ہے ہدیے والے، ایک ہے رضی اللہ، ایک ہے صلوات اللہ. بندہ فتح کی ملکہ کا چور بڑی آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے. ایک فکر مجھ سے اور ٹھیک ہے، لیٹ تو میں ہو گیا ہوں، بڑا سفر کر کے آیا تھا اور بڑا سینے میں سوچ کے آیا تھا اس علاقے میں بڑی عرصے کے بعد جا رہا ہوں، کچھ پڑھوں گا لیکن ٹائم ہی نہیں دیا گیا. تو چلو ایک فکر اور ہے. رسول میدان مبالغہ میں کیوں گئے؟ سمجھ نہیں آئی؟ یہ بات سننے کے قابل ہے بیٹا، یہ بات انتہائی میرے بچوں توجہ کے قابل ہے. رسول میدان مبالغہ میں کیوں گئے؟ خدا کی توحید منوانے. توحید منوانے گئے تو رسول جا رہے ہیں توحید منوانے. سیدہ فاطمہ نساء کی جگہ پر کیوں گئی؟ توحید منوانے. علی نفس کی جگہ پر کیوں گئے؟ توحید منوانے. بھائی علی تو جا سکتے ہیں، فاطمہ بھی جا سکتی ہیں، رسول لے کے جا بھی رہے ہیں، لیکن یہ حسن حسین کو لے جانے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں نا، تفسیر الکشاف حضرت علامہ زمخشری علیہ رحمۃ، تفسیر در منصور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی، تفسیر ابن کبیر علامہ فخر الدین رازی کی، تفسیر سالبی اور باقی بہت ساری تفسیریں. رسول میدان مبالغہ میں جب گئے تو کیسے گئے؟ دائیں ہاتھ کی انگلی کے ساتھ شہزادہ حسن معلوم ہوا ظاہراً اتنا چھوٹا تھا کہ رسول کو انگشت دینی پڑی، انگشت کے ساتھ دینا پڑا. گودی میں حسین معلوم ہوا اتنا چھوٹا تھا ظاہراً. کہ رسول کو آغوش میں لینا پڑا. اور بھائی وہاں منمانی تو ہے توحید. رسول کا جانا درست، علی کا لے جانا بجا، سیدہ کا جانا حق. بچوں کا کیا؟ آپ نے دیکھا ہے نا، میں نے آتے ہی بچے ہٹا دیے. کیوں؟ بچے ہیں، عقل کے کچے ہیں، سود بوجھ رہی ہے، علم کی خوبو نہیں ہے، میں نے اٹھا دیا. معلوم ہوا بچوں میں علم کی سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن حسن اور حسین اس قدر مالک علم ہے کہ جس منزل پر محمد خدا کی توحید منوا رہا ہے، لو میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس منزل پر علی ہے، اس منزل پر فاطمہ ہے، اسی منزل پر حسن اور حسین ہے. تو جن کی سمجھ میں علی کے بچے نہیں آتے وہ علی کی برابری کیسے نا؟ ماشاءاللہ. بس میں یہی بات پونے 6 ہو گئے، میں یہی بات ختم کرتا ہوں. نہ آیت کی ترجمہ ہو سکا، نہ تفسیر ہو سکی، بس صرف اتنی بات ہو سکتی ہے کہ ولی وہی ہو سکتا ہے جو زمینوں سے بھی اور آسمانوں سے بھی پہلے ہو. کیا حضرت آدم پہلے تھے؟ حضرت نوح پہلے تھے؟ ان نبیوں میں سے کوئی پہلے تھا؟ نہیں تھا. اب ہم آتے ہیں بلکہ آخری آیت اور صرف 2 لفظ مسائل کے، زیادہ نہیں، تبرک. ارشاد خداوندی ہے، میرا حبیب وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا
میرا حبیب میں نے جو تجھ سے پہلے رسول بنا کر بھیجے ہیں ان سے پوچھ کہ انہیں کس عہد پر کس وعدے پر تجھ سے پہلے رسول بنا کے بھیجا گیا. دل میں حسرت رہ گئی. جس طرح میں نے پڑھنا تھا میں موضوع کو بڑھا نہیں سکا, حالانکہ سوا گھنٹہ پڑھ گیا. خیر انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی ان سے پوچھ جو تجھ سے پہلے بھیجے گئے کہ انہیں کس عہد پر کس وعدے پر کس بنیاد پر تجھ سے پہلے نبی بنا کے بھیجا گیا. اور بھئی جب نبی بھیجے ہی پہلے گئے تو رسول پوچھے کیسے؟ اب یہ 3-4 کتابیں میرے اہل سنت بھائیوں کی. پہلی کتاب کا نام ہے ذخائر القبا, یہ اہل سنت کی کتاب ہے, میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں. دوسری کتاب کا نام ہے شواہد التنزیل, یہ بھی میرے بڑے بھائیوں کی کتاب ہے, میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں. تیسری کتاب کا نام ہے الفصول المہمہ, یہ بھی عربی میں ہے, یہ بھی میرے بڑے بھائیوں کی کتاب ہے, میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں. اور باقی بہت ساری کتابیں ہیں, اب ٹائم نہیں ہے میں باقی نام نہیں لیتا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ جو آپ سے فرما رہا ہے ان نبیوں سے پوچھو کہ تجھ سے پہلے یہ کس وعدے پر نبی بنا کے بھیجے گئے, کیا آپ نے پوچھا؟ آپ فرماتے تم سوچ سکتے ہو کہ اللہ مجھے حکم دے اور میں پورا نہ کروں. کہا یا رسول اللہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی نہ مکے آیا نہ مدینے آیا, تو آپ نے پوچھا کیسے؟ آپ نے فرمایا لما اورج بی الی السماء الرابعہ, جب شب معراج میں چوتھے آسمان پر بلند کیا گیا اور میں کل نبیوں کو جب نماز پڑھا چکا, آتانی آتن من عند ربی, میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور آ کر مجھ سے کہا کہ تیرا رب تجھ سے کہہ رہا ہے صلی الرسلہ, ان رسولوں سے سوال کر کہ تجھ سے پہلے کس عہد پر کس بنیاد پر یہ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. میں ایک حرف کا ضامن ہوں. رسول پاک فرماتے ہیں میں نے تمام انبیاء کی طرف دیکھا, دیکھ کر میں نے کہا فقلت یا معاشر الرسل, ایک گروہ ہے انبیاء و رسول, تو مجھ سے پہلے کس وعدے پر بنیاد پر مجھ سے پہلے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے. فقالت الرسل, تمام رسولوں نے مل کر جواب دیا انا شہادت ان لا الہ الا اللہ بل اقرار بنبوت کا وبلایت علی ابن ابی. میں نے ایک بھی شیعہ حوالہ نہیں دیا, معلوم ہوا انبیاء کے کلمہ میں لا الہ الا اللہ بھی تھا, محمد رسول اللہ بھی تھا, علی ولی اللہ بھی تھا. اگر علی ولی اللہ پڑھنے والا کافر ہے تو یہی لا الہ الا اللہ تھا جس کو بچانے کے لیے حسین کربلا پہنچا. میں نے 2 لفظوں 2 حرفوں کا وعدہ کیا تھا, میں مصحف زیادہ نہیں پڑھ رہا. کربلا کے میدان میں زہرا کا نام, غریب الزہرا, مظلوم الزہرا, کتاب کا نام لے لوں تاکہ جو حضرات کو تو بھی بیٹھے وہ شک کر کے نہ رو سکے. صرف 2-4 لفظ. احراز الوفا فوائد, یہ ہے کتاب کا نام, میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. سر سے لے کر پاؤں تک زہرا کا لال اپنے خون میں ڈوبا ہوا ہے. حتیٰ کہ وہ مقام بھی آیا جب دوڑتے ہوئے گھوڑے سے حسین منہ کے بل, واہ بھئی واہ, سلامت رہو آباد, زمین پر آئے. بنی دارم کے قبیلے کا بیٹا فکر جیتے رہو میرا چاند, بہت لوگوں کے گھر بیٹھ کر روتے رہو گے, گھر جب بھی یاد آئے گا روک لو گے. بنی دارم کے قبیلے کا ایک شخص جو بہت بڑا تیر انداز تھا, اس کے ہاتھ میں کمان ہے, کمان میں تیر ہے. حسین کو
निशाना बना के खड़ा है लेकिन तीर चलाता नहीं। इसके साथियों ने इससे कहा कि तू तीर क्यों नहीं चलाता, जब हम हुसैन को तीर मार रहे हैं तो तू क्यों खड़ा है? ये कहता है मैं देख रहा हूं कि मैं हुसैन पर उस वक्त जुल्म करूं जिस वक्त को याद करके रोने वाले कभी भुला ना सके। मरहबा मरहबा मरहबा। जब इसने ये जवाब दिया, ये वो वक्त था जब चारों तरफ से ज़हरा का बेटा लूटा जा रहा था। किसी ने पहलू में नेज़ा मारा, किसी ने बाएं पहलू में नेज़ा मारा, किसी ने सर पर गुर्द मारा। हसीन बिन नुमैर मजनून ने आपके, और दूसरा नाम है सनान बिन अनस मजनून ने आपके सीने में नेज़ा मारा। अब यहाँ फिर किताब का नाम लेता हूँ, खुलासतुल मसाइब, ऊपर अरबी नीचे उर्दू। इतने जोर से नेज़ा लगा कि ज़हरा का लाल मुंह के बल जमीन पर गिरा। जब हुसैन जमीन पर आए तो हालत क्या थी? साको बिस्सा, जिस तरह छुरी के नीचे ज़िबा होने वाला जानवर जमीन पर अपनी एलिया रगड़ता है, पांव मारता है। हुसैन ने जमीन पर पांव मारे। थोड़ी देर के बाद हुसैन कमर झुकी हुई है, कमर में हाथ डाला। हाथ डालकर मेरे मौला ने नेज़ा निकाला। जब नेज़ा निकाला, इतना खून निकला सीने से, इतना खून निकला कि खून का फव्वारा था जो रुक नहीं रहा था। जब इतना खून निकला तो हुसैन की हालत क्या थी? फिर किताब का नाम वो इहराजुल फवाइद। हुसैन की हालत क्या थी? खून बहने की वजह से ज़हरा के लाल का मुंह, मैं पढ़ना नहीं चाहता था, आप नहीं समझे, मुझे मजबूरन पढ़ना पड़ा। ज़हरा के लाल का मुंह खुल गया, मुंह का खुलना था। और रोने वालों सैयदों यार सैयदों, अब बनी तारम के कबीले के उस शैतान ने जिसने तीर संभाला हुआ था, कैसे हुसैन का मुंह खुला, इसने निशाना बांधा, तीर छोड़ा, जबान को चीरता हुआ तीर तालू में लगा। पहलू से आवाज आई, बाबा मैंने तकिया पीट पीट के पाला था। अला लअनतुल्लाह अलल कौम। या इलाहल आलमीन, या रब्बल आलमीन, तमाम सामिल व हाज़िरीन की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा, शर्त हाजात को पूरा फरमा, पाकिस्तान को दाखिली और खारजी इंशारात से महफूज रख। इस गिरिए को जो हुआ है कबूल फरमा। मेरी जो बेटियां बहनें बे औलाद हैं, उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। बीमारों को शिफा दे। और मोहतरम मुकर्रम बानी मजलिस जनाब हजरत चौधरी गुलाम रसूल सूजा साहब मरहूम मकबूल, उन्हें और उनकी अहलिया मरहुमा आज के सारे दिन के इस ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद का सवाब इनकी और बाकी मोमिनीन और मोमिनात की, शुहदाए मिल्लत जाफरिया, आर्मी के शुहदा, पुलिस के शुहदा, बाकी इदारों के शुहदा, इन सब की अरवाह को अता फरमा। हमारे वारिस अमन इमाम ज़मान का जल्द ज़हूर अता फरमा। जिस अखलाक के साथ ये अल्लामा साहब पेश आए हैं, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी करे, बाकी उलमा की ज़िंदगी दराज हो और ये इसी तरह कौम के बीमार बनकर रहे। सब मिलकर नारे तकबीर, नारे रिसालत,